پڑھ رہی ہے میں نام محمد لیے درے مصطفیٰ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سیدا کہوں تجھے یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں. چند باتیں پہنچاؤں گا لیکن بغور سماعت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے محبوب جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں ابھی میں بتاؤں گا کہ منافق کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے محبوب جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں ہم گواہی دیتے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نہیں ایک آیت دو آیت تین آیت چار آیت نہیں بلکہ منافقوں کی مذمت میں اللہ نے قرآن پاک میں پوری سورہ منافقون نازل فرمائی. 28واں پارہ کھول کر جب دیکھیں گے تو اس میں ایک سورہ ہے آگے پارے کے بعد میں سورہ منافقون وہ منافقون کی مذمت منافق کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. اور منافق کون ہوا کرتے ہیں؟ منافق دیکھو ایک ہوتا ہے کافر مرتد مشرک اس کو ہم پہچان لیتے ہیں لیکن آج ایک گروہ ایسا ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے. یہ آج ہی کے دور میں نہیں بلکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حال میں بھی تھے. وہ لوگ حضور کے سامنے تو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں لیکن جب پیچھے جاتے نا تو برائی کرتے. کیا کرتے؟ برائی کرتے. صحابہ کی جماعت میں بھی شامل رہتے صحابہ حضور کی باتوں کو بھی سنا کرتے تھے لیکن جب وہاں سے نکلتے تو برائی کیا کرتے تھے وہ برائی کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خطیب ہندوستان حضرت حافظ وقاری محمد رجب علی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں برادر اکبر قاری بدر الدجا صاحب قبلہ کی بھی آمد ہوئی ہے. حضرات درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن کو حاضر کریں قاری شفیع صاحب قبلہ اذا جاءک المنافقون منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ کافر کو تو انسان پہچانتا ہے. کافر کون ہے؟ جو نماز کو انکار کرے قرآن کو انکار کرے قیامت کو انکار کرے اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کو انکار کرے تو ہم اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے یہ کافر ہے یہ مشرک ہے نماز کا انکار کرنے والا ہے قرآن کا انکار کرنے والا ہے یہ حضور کا گستاخ ہے یہ جو ہے اللہ کی ذات میں
کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کا مطلب یہ مشرک ہے، اس کو لوگ دیکھ کر دور سے ہی پہچان جاتے ہیں۔ لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے، منافق کو پہچاننا آسان نہیں ہے، اس لیے کیونکہ منافق بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آج ایک مرض چلا ہے جس کو کینسر کہا جاتا ہے، جب کینسر کا مرض ہو جاتا ہے نا تو بہت دوائیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کی جان لے کر کبھی جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، ذہن کو حاضر کریں، منافق سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ کافر جو ہوتا ہے، کافر سے بھی بدترین اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے، کافر سے بھی بدترین اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ منافق ہے کون؟ ادھر کیوں افراتفری ہو رہی ہے؟ قاری شمیم صاحب کی بلا ابھی تھوڑا سا بھائی رک جاؤ، اس کے بعد میں بھی چائے پلاتے رہنا۔ ابھی ایک لوگ لے جا کر جو ہے سب کو دے دینا، ابھی تھوڑا سا خاموش ہو جائیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات ہے، ذہن کو حاضر کر لیں۔ کافر کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں، بھائی یہ ہماری مسجدوں کا وروध کر رہا ہے، ہماری نماز کا انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کافر ہے۔ لیکن منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آخر منافق کون ہوتا ہے؟ ایمان، دیکھو جس طریقے سے ایمان سینے کے اندر ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، جیسے ابھی میرے سینے کے اندر ایمان ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اسی طریقے سے جو منافق ہوا کرتے ہیں وہ ان کے دل کے اندر کیا ہے وہ کیا پتا کسی کو، دل کے اندر کیا چل رہا ہے کیا پتا۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ کھلا اعلان ہوتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں نماز کا انکار کرتا ہوں، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ تمہاری جماعت میں بھی ملا رہے گا، تمہاری محفل میں بھی ملا رہے گا، لیکن دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے منافق۔ اب منافق کی پہچان بتاؤں گا میں، 3 پہچان منافق کی بتاؤں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، لیکن غور سے سنیں گے آپ لوگ، غور سے سماعت کرنا۔ اللہ نے پوری قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرمائی ہے، سورہ منافقون، منافق کی مذمت میں نازل فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، یعنی کافر سے بھی اگر کوئی بدتر ہے تو وہ منافق ہے۔ کون ہے وہ؟ منافق ہے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہماری جماعت میں کوئی منافق ہے، ہماری محفل میں کوئی منافق ہے تو ہم ان منافقوں کو کیسے پہچانیں گے، ان منافقوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، ان منافقوں سے اپنے دامن کو کیسے بچائیں گے، کیونکہ منافق جو ہے بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب ذہن کو حاضر کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں منافق کی کئی ساری علامتیں ہیں، لیکن 3 جو ہے 3 علامتیں بہت مشہور ہیں اور 3 علامتیں بہت بڑی علامتیں ہیں۔ اگر 3 علامتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ وہ بظاہر کہہ تو رہا ہے کہ میرے سینے کے اندر ایمان ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ سب سے پہلی نشانی میرے آقا نے بتائی، تو وہ کون سی نشانی بتائی؟ ذہن کو حاضر کرنا۔ میرے آقا نے کہا اے صحابہ سنو، منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا؟ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا آپ لوگ بھی کہیں نا منافق کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تیز کہو، منافق کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جھوٹ بولنا اتنا چھوٹا سا گناہ ہے اور منافق کی سب سے بڑی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں بات یہ چل رہی ہوگی کہ دن بھر میں 50 جھوٹ ہم بولتے ہیں کہ جو ہے یہ موبائل جو ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہیں بہرائچ میں، تو امام صاحب نے پوچھا کہ آپ ہیں کہاں؟ امام صاحب سے کہہ دیا کہ رنجیت پور میں۔ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑی علامت کیا ہے منافق کی؟ جھوٹ بولنا۔ لیکن آپ کو جھوٹ بولنا سب سے جو ہے چھوٹا گناہ لگ رہا ہوگا، لیکن یاد رکھو جھوٹ جو ہے ساری برائیوں کا جڑ اگر کوئی ہے تو جھوٹ ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ
کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 3 گناہ پایا جاتا ہے. کیا کہا؟ 3 گناہ پایا جاتا ہے. اور یا رسول اللہ میں توبہ تو کر لوں گا لیکن تینوں میں سے ایک ہی گناہ چھوڑوں گا. کیا کہا؟ 3 گناہ پایا جاتا ہے اور توبہ تو کر لوں گا لیکن ایک ہی گناہ چھوڑوں گا. میرے آقا نے کہا کون کون سا گناہ پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں. کیا کہا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور زنا کرتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. 3 نشانیاں بتاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، زیادہ پریشان نہ ہو. کیا کہا؟ کہ جھوٹ بولتا ہوں اور شراب پیتا ہوں اور زنا کرتا ہوں. یا رسول اللہ ان تینوں میں سے آج جو میں توبہ کروں گا نا آپ کے سامنے، ایک ہی کو چھوڑوں گا. اب آپ جس کو کہہ دیں اسی کو میں چھوڑ دوں گا. اگر آپ کہیں میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کہیں زنا کرنا چھوڑ دوں تو زنا کرنا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کہیں شراب پینا چھوڑ دو تو میں شراب پینا چھوڑ دوں گا. چھوڑوں گا وہ جو 2 بچیں گی اس کو دھیرے دھیرے چھوڑوں گا، لیکن آج اگر میں چھوڑوں گا تو صرف ایک ہی کو چھوڑوں گا. میرے آقا نے اس سے کہا کہ تو تینوں میں سے ایک گناہ چھوڑے گا. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. میرے آقا نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کیا کہا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب جب اس نے اتنا سنا نا تو خوش ہو گیا. اب خوش ہو گیا. اب دل میں سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا، میں تو سوچ رہا تھا کہ زنا سے مجھے منع کریں گے، شراب سے منع کریں گے، اور یہ جو چھوٹا سا گناہ ہے جھوٹ بولنا اس سے منع کر رہے ہیں. اب وہ دل میں خوش ہو گیا. کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. حضور سے وعدہ کر لیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے آقا وہ تو اپنے جھوٹ کو، شراب کو اور زنا کو دیکھ رہا ہے، اور میرے آقا کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں اسے پتا نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا اللہ کی سنتا کا قدم شان ہے، یہ واہ نہیں وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی قاری رئیس احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. اس نے جھوٹ ذہن کو حاضر کر لے، جھوٹ کو چھوڑ دو. اب وہ خوش ہو گیا. میں تو سمجھ رہا تھا زنا سے منع کریں گے، شراب سے. خوش ہو گیا، چلا گیا، کہا مجھے منظور ہے. جب چلا گیا نا، جب دوسرا دن ہوا، اب اس کو شراب کی جو ہے جب مطلب شراب کا چسکا لگا اس کو. اب یہ گیا شراب کے اڈے پر گیا جہاں شراب ملتی تھی، وہاں سے اس نے جو ہے شراب خریدا. اس کو پیالے میں اس کو جو ہے اب ایک گلاس میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس کو اپنے منہ کے قریب لے گیا. تو جب منہ کے قریب لے گیا نا تو اس کو یاد آتا ہے میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن میرے آقا نے اگر بھرے مجمع میں مجھ سے پوچھ لیا کہ اے شخص بتا تو نے شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی، تو جب مجمع میں میرے آقا پوچھیں گے تو اس مجمع میں حضرت عمر بھی موجود ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہوں گے، حضرت مولا علی بھی موجود ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے. کیا صحابہ کے سامنے میں یہ کہوں گا؟ وہاں تو جھوٹ بھی نہیں بول پاؤں گا کہ میں نے نہیں پی تھی، منع بھی نہیں کر پاؤں گا. اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ تو نے شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں ہاں کہوں گا تو صحابہ کے سامنے میرا اسٹیٹس گر جائے گا، میری ویلیو گر جائے گی، میں نظریں نہیں ملا پاؤں گا. دل میں خیال آتا ہے تو کروں تو کیا کروں؟ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ حضور سے وعدہ کیا ہے، اور سچ بولوں گا تو صحابہ کے سامنے جو ہے شرمندگی کا شکار ہونا پڑے گا مجھے. اب جانتے ہو اس نے کہا ٹھیک ہے شراب نہیں پیوں گا. کیا کہا؟ شراب نہیں پیوں گا. میں نے کہا تھا نا ساری برائیوں کا جڑ جھوٹ ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھنا. اور یہ منافقین کی علامت بتا رہا ہوں میں، اس کو ذہن میں حاضر رکھنا. اب کیا کہا؟ اب اس نے چھوڑ دیا، شراب کو چھوڑا، وہیں چلا گیا. پھر ایک دن جب زنا کی لت لگی نا اس کو، اب زنا کے قریب گیا تو اس کو جب زنا کے قریب گیا نا تو اس کو دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر بھرے مجمع میں حضور نے پوچھ لیا اے شخص بتا تو نے زنا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا میرے آقا کو؟ وہاں جھوٹ بھی نہیں بول پاؤں گا. میں جواب کیا دوں گا؟ دیکھو ذرا ملاحظہ کرو، میرے آقا نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا ہے. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ جھوٹ سب سے چھوٹا گناہ ہے، اسے پتا نہیں تھا میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے،
आगे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ है बनाई से हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। दिल में ख्याल आता है अगर ज़िना करूंगा और मेरे आका भरे मजमे में पूछ लेंगे तो क्या जवाब दूंगा, मैं जो है वो झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब ज़िना भी नहीं करता है। देखो इस वाक़ये से हमको क्या दर्स मिलता है, ये मिलता है कि सारी गुनाहों का जड़ अगर है तो कौन है, झूठ बोलना। क्या झूठ बोलना, तो ये पहली निशानी हो गई। ये किसकी निशानी, ये किसकी अलामत मैंने बताया, किसकी अलामत, मुनाफिक की। किसकी, ये मुनाफिक की पहली अलामत हो गई कि वो झूठ बोलता है, हर बात पर झूठ बोलता है, तो समझ लेना कि वो मुनाफिक है। और दूसरी अलामत क्या, दूसरी अलामत वो वादा खिलाफी करता है। क्या करता है, वादा खिलाफी करता है, वादा करता है लेकिन फिर उसके बाद जो है अपने वादे से मुकर जाता है, अपने वादे से फिर जाता है, अपने वादे से बदल जाता है, तो ये भी मुनाफिक की अलामत है। और वादा कहते किसे हैं, आओ हुजूर की बारगाह में चलते हैं, मेरे आका से पूछते हैं या रसूल अल्लाह वादा किसे कहते हैं, तो जरा मुलाहिजा करें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरे कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, वो हुजूर अगर पहाड़ों को इस नियत से छू ले कि ये सोना बन जाए तो वो सोना बन जाए। वो आका उन आका से पूछते हैं जब रूए जमीन पर तशरीफ लाए ना, जैसे ही मेरे आका ने सजदा किया तो पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए पाक कर दिया। पहले ये हुआ करता था कि किसकी जहां इबादत गाह है वही नमाज पढ़ेगा, वही नमाज कबूल होगी, लेकिन मेरे आका का करम हुआ, हुजूर तशरीफ लाए और रूए जमीन पर सजदा किया, पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए पाक कर दिया है। आओ उसी मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं, पूछते हैं या रसूल अल्लाह वादा किसे कहते हैं, तो आओ मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। करीब में जब पहुंचे, एक बस्ती के करीब मेरे आका पहुंचे तो उन सहाबी रसूल का घर करीब में नजर आया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप यही ठहर जाएं, आप यही ठहर जाएं। ये मुनाफिक की पहली अलामत मैंने आपको बता दी है, ये दूसरी अलामत है, गौर से सुनना। मेरे आका ने कहा, मेरे आका से वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहर जाएं, मैं आता हूं, फिर उसके बाद में चलते हैं। मेरे आका ने वादा कर लिया, मेरे आका ने वादा कर लिया। कहा ठीक है, कहा ठीक है, जाओ जब तुम आओगे तभी मैं चलूंगा। अब वादा कर लिया। वो सहाबी घर गए, घर जाने के बाद भूल गए, बात ज़हन से निकल गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। वो इमामुल अंबिया जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, जब विलादत हुई, सजदा किया, अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को उम्मत मोहम्मदिया के लिए पाक कर दिया। वो इमामुल अंबिया वादा किसे कहते हैं, ऐ लोगों जरा मुलाहिजा करना, अपने ज़हन में बसा लो। आज तुम भी वादा कर लिया करते हो अपने मोमिन भाई से, लेकिन वादा तो करते हो। आज इमाम साहब मस्जिदों में वादा करवाते हैं, कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, कहते हो ठीक है नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब मस्जिद से निकलते हो मुकर जाते हो, बदल जाते हो, दिल में यही सोच लगी रहती है, यही फिक्र लगी रहती है कितना जल्दी यहाँ से निकले, इमाम साहब को धोखा दे दे। इमाम साहब ने न जाने कितने वादे करवाए होंगे, लेकिन कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं। आज तुम कहते हो कल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कहते तो हो, उसके बाद भूल जाते हो। इमाम साहब ने वादा करवाया कल से तुम्हें जो है वो शराब नहीं पीनी है, वादा तो कर लिया, लेकिन फिर वादे से बदल गए। इमाम साहब ने वादा करवा लिया, वादा करो कल से तुम जुआ नहीं खेलोगे, तुमने जो है वादा कर लिया, लेकिन अपने वादे से मुकर जाते हो, अपने वादे से बदल जाते हो। आओ उस मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं। वो सहाबी रसूल ये कहकर जाते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं आऊंगा तभी मेरे साथ चलना है। मेरे आका ने कहा ठीक है मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ। वो घर गए, घर जाने के बाद भूल गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, जब तीसरे दिन ख्याल आया अपनी बस्ती से बाहर निकले तो क्या देखते हैं, 3 दिन पहले मैंने जिस आका से वादा किया था या रसूल अल्लाह जब मैं वापस आऊंगा तब मेरे साथ चलना है, वो आका उसी जगह पर खड़े हुए हैं। जब उसने देखा ना तो हुजूर के कदमों में गिर गए और कहा या रसूल अल्लाह मैंने जो वादा किया था मैं तो भूल गया, मेरे ज़हन से बात निकल गई, लेकिन मेरे आका कहते हैं कि मैंने जो वादा किया था भला उस वादे से मैं कैसे मुकर सकता था। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं करके तुम्हारी गुलाम मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی قاری رئیس احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 3 دن ہو گئے میرے آقا نے کہا تم تو اپنا وعدہ بھول گئے تھے لیکن میں اپنے وعدے سے کیسے مکر جاتا میں اپنے وعدے سے کیسے بدل جاتا تو یاد رکھو یہ پہلی علامت بتائی جھوٹ اور دوسری کیا ہے دوسری کیا ہے وعدہ خلافی کسی سے وعدہ کر لینا اے لوگوں یاد رکھو رنجیت پور والوں غور سے سن لو کبھی بھی زندگی میں اگر تم کسی سے وعدہ کر لینا نا تو اگر گردن بھی کٹانی پڑے تو پرواہ نہیں کرنا اگر بزنس میں گھاٹا لگنا ہو کتنا بھی لگے لیکن اپنے وعدے سے مکرنا نہیں کیونکہ جو وعدے سے مکرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے کیا ہے منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ہم ایمان والے لوگ ہیں ہمارے سینوں کے اندر ایمان ہے تو یہ منافقت والی علامت نہیں ہونی چاہیے اور تیسری بات کیا ہے تیسری علامت یہ تیسری علامت ہے تیسری علامت امانت میں خیانت کرنا کیا امانت میں خیانت کرنا اب امانت میں خیانت کرنا کا مطلب یہ ہوا کسی کے پاس اپنا مال و زر رکھ دیا کسی کے پاس اپنا پیسہ رکھ دیا اور اس نے بغیر بتائے خرچہ کر لیا اور پھر واپس وہ نہیں دے رہا ہے نہیں لوٹا رہا ہے تو آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے اسی کو کہتے ہیں امانت میں خیانت ہم لوگ اس سے بچے ہوئے ہوں گے ہم کون سا کسی کو اپنا روپیہ دینے کے رکھنے کے لیے دیتے ہیں تو ہمارے مال میں خیانت کر لے اے لوگوں امانت میں خیانت صرف مال و زر کی نہیں ہوتی ہے مال و زر کی نہیں ہوتی صرف روپیے پیسے کا نہیں ہوتا ہے امانت میں خیانت کسی کی بات بھی ہوا کرتی ہے بے شک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں سن لینا ذہن میں بسا لینا اگر اپنے دل کی بات کسی نے تم تک شیئر کی ہے کسی نے پہنچائی ہے اس بات کو اپنے تک رکھنا دوسرے تک نہیں پہنچانا اور تم نے کیا کیا تم نے اس کو سنا اور پھر سنا تو سنا اس کو ریکارڈنگ کر لیا اور لے جا کر پورے علاقے میں سنا رہے ہو پورے محلے میں سنا رہے ہو پوری بستی میں سنا رہے ہو یہ ہوا امانت میں خیانت کرنا جس طریقے سے کسی کا پیسہ تمہارے پاس خیانت امانت ہے اسی طریقے سے کسی نے اگر تم تک اپنی بات شیئر کی ہے بات دل کی کہی ہے تو اس بات کو اس راز کو اپنے تک محفوظ رکھنا بھی امانت ہے اگر اس بات کو تم نے دوسرے تک پہنچایا ہے دوسرے تک شیئر کیا ہے دوسروں کو بتایا ہے تو سمجھ لینا یہ منافقت کی علامت ہے یہ منافقت کی علامت ہے اس کا مطلب تم نے اس کا راز دوسرے تک فاش کیا ہے اس کی بات دوسرے تک پہنچائی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو رسوا کرنے کے لیے تو یہ منافقت کی علامت ہے سمجھ گئے نا اب اگر تمہارا دوست تم سے کوئی بات بتا دے تو اب تم یہ نہیں کہ اس کو ریکارڈنگ کر کے پورے محلے علاقے میں سناؤ تمہارا بھائی اگر تم سے کوئی بات بتا دے تمہارا مومن بھائی کوئی بات اگر تم سے بتا دے تمہارے امام صاحب کوئی بات بتا دے تو یہ نہیں پوری بستی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آؤ پورے بہرائچ ضلع میں لوگوں کو بتاتے ہوئے نظر آؤ سمجھے وہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے امانت میں منافق اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے یہ 3 علامتیں ہیں منافقت کی اے لوگوں یاد رکھو یہ منافق جو ہوا کرتے ہیں یہ وہابیوں سے بھی خطرناک ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہابی کو تم دیکھ کر پہچان جاتے ہو اس نے اٹم پاجامہ پہن رکھا ہے اس یہ سلام سے اعتراض کرتا ہے یہ درود و سلام پر اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب یہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے لیکن منافق تمہاری جماعت میں بھی رہتا ہے تمہاری محفل میں بھی رہتا ہے سلام بھی پڑھتا ہے کلام بھی پڑھتا ہے تمہارے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور تمہاری محفلوں میں بھی رہتا ہے لیکن وہ کب نکل کر تمہاری برائی کرنا شروع کر دے تمہیں کوئی خبر نہیں تمہیں کوئی پتہ نہیں تو اے لوگوں منافقوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور کبھی بھی جب نماز پڑھا کرو نا تو ہمیشہ یہی دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں منافقوں کے فتنوں سے محفوظ
محفوظ فرما, کیا منافقوں کے فتنوں سے محفوظ فرما, کیونکہ منافق نہ اپنے باپ کا ہوگا نہ اس قوم کا ہوگا, نہ باپ کا ہوگا نہ قوم کا ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں پوری آیت نازل فرماتی ہے. تو اے لوگوں, اگر یہ تین علامتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے. جو منافق ہے اس کو پیٹ پیچھے نہ کہو کہ یہ منافق ہے, جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ یہ منافق ہے. کیونکہ منافقوں کے بارے میں میرے تاج الشریعہ کے پاس جب مسئلہ گیا نا تو میرے تاج الشریعہ نے اپنے قلم کو سکوت نہیں اختیار کیا بلکہ سرزمین پرتی سے پکار اٹھے, صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. سنی مسلم ہے سچا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, قاری رئیس احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یاد رکھو, یہ نہیں کہ ڈر جاؤ اگر کوئی منافق ہے, بہت پیسے والا ہے, دولت والا ہے, مال والا ہے, اس سے ڈر جاؤ. نہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہو یہ منافق ہے, اس کو اپنی محفل میں جگہ نہ دو, اس کو اپنی مسجدوں میں جگہ نہ دو. اور اگر تمہاری جان کا اندیشہ ہو, تم یہ سوچتے ہو تمہیں قتل کر دے گا, تمہیں مار دے گا, تو آؤ حضور تاج الشریعہ کے اس شعر پر عمل کرو. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں, اور زمین کو آسما کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دیں, جس کو جو چاہے عطا کر دیں. تو ان تین علامتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں اس سے بچ کر رہنا ٹھیک ہے, ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے, دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, کری سی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے, کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, وقت آنے دے ہے آسماں تجھے بتا دیں گے, ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من